تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. عید الاضحیٰ قربانی کی عید، بقرہ عید، یہ خوشی کا دن ہے. ہم سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اس اجتماعیت کے اندر بھی ایک نقشہ دکھائی دیتا ہے آخرت کا. جس طرح یہاں ہم جمع ہیں، اللہ کے ہمیں جمع ہونا ہے، اسی طرح وہاں بھی مجمع لگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، ہم سے سوالات کر رہا ہوگا، ہمارے اعمال ناموں کو بتا رہا ہوگا تم نے کیا دنیا میں عمل کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید پر، عید الاضحیٰ پر. آپ نے فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہتے ہی جما خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ جو ہے پھر گھوم کے اسی جگہ پر آ گیا ہے، مہینہ پھر گھوم کے اسی جگہ پر آ گیا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے. محرم، صفر، جمادی الاولیٰ، ربیع الاول، ربیع الاخری، جمادی الاولیٰ، جمادی الاولیٰ ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ آ گیا. اس طرح سے پورے مہینے جو ہوتے ہیں 12 کے، یہ پورے زمانہ جو ہے دور اسی پہ چل رہا ہے. ان زمانہ 12 مہینے پر مشتمل ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں سے ثلاث متوالیات، 3 مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور رجب جو ہے وہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. وہ بھی رجب جو ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا بتاؤ مجھے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ان کا اکثر یہی جواب ہوا کرتا تھا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، وہ بتائیں گے ہمیں. کہتے میں سکت تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ہم نے سمجھا کہ شاید اس کے سوا کوئی اور نام دیں گے اس کو. پھر آپ نے فرمایا علیہ ذی الحجہ، کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذو الحجہ کا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا ای بلدن ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر انہوں نے کہا قلنا اللہ و رسول عالم، ہم نے کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ خاموش ہو گئے. پھر ہم نے سمجھا شاید اس کو کچھ اور نام دیں گے آپ. پھر آپ نے فرمایا لیسا بلدۃ الحرام، کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، اللہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. پر سکت تھا. پھر آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کو کوئی اور نام دیں گے. آپ نے فرمایا آیا علیہ یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کا دن ہے. تو یہ قربانی کا دن ہے، اس میں ہم اپنے جانور قربان کرتے ہیں. ابھی آپ نے خطبہ میں سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ. ان سے وہ قربانی مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن مجید میں ہے. قربانی کسی مانگی تھی؟ ان کے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، آزمائش کے لیے. یہ بھی ایک آزمائش ہے آپ کے لیے. قربانی کا دن ہے، یہاں آپ جانور قربان کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم قربانی کس لحاظ سے کر رہے ہو. اس میں کسی قسم کی ریاکاری تو نہیں ہے، شو بازی تو نہیں ہے کہ کیا آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں لا ينال لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. اللہ کے ہاں تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کہ تم کس لحاظ سے جو چھری پھیرتے ہو جانور پر، اس میں کتنا دل میں تمہارے ایمان ہے، تقوی ہے، جذبہ ایمانی کتنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کس قدر تم یہ کام کر رہے ہو. تو اگر ہمارا تقوی بہترین ہے تو وہاں اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو جائے گی. تقوی نہ ہوا، محض ہم چھریے پھیرتے رہے اور گوشت کھاتے رہے اور ہم نے ایک رسم بنا لی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس چیز سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے قربانی کا مہینے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ قربانی دے رہے ہیں اپنے اولاد کی، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کوئی کر نہیں سکتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر دے، نہیں کر سکتا یہ. لیکن دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا یہ عمل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ کوئی چون چرا کی، نہ اسماعیل علیہ السلام نے کوئی چون چرا کی، اور ان کو تسلیم کر کے دونوں نے اللہ کی بات پہ عمل کرنے والے ہی تھے کہ اللہ نے ان کو پکارے کہہ دیا اے ابراہیم، ہم نے آپ کی آزمائش کی تھی، ہم آپ کی آزمائش کر رہے تھے، ورنہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. کہ اس کے بدلے میں یہ قربانی ملی ہمیں. تو ہمیں چاہیے کہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں تقوی کے ساتھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا. ہم اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ ہم عمل میں کتنے اچھے جا رہے ہیں، ہمارا چہرہ کیسا ہے، لباس کیسا ہے، ہم کس لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں ہماری تقوی ہے، پرہیزگاری ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے. جب یہاں آپ قربانی دے دیں گے تو جانور کو قربانی دینے میں کوئی امر بانے نہیں ہے کہ آپ کی قربانی میں خلوص نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو. تو لہذا آپ کو چاہیے آج یہیں سے عہد کریں. چہرہ دیکھیں کہ چہرہ سنت کے مطابق ہے، داڑھی سنت کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ آپ کا عمل جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے. لباس پہنتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ادار ٹکرے نیچے پڑا ہو، دل چاہتا ہے کہ پینٹ شرٹ پہنے، دل چاہتا ہے کہ ٹائی لگی ہو، دل چاہتا ہے ننگے سر پھریں، دل چاہتا ہے کہ آڑی مانگ نکالیں. دل پتہ نہیں کیا کیا انسان کو بتاتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی حالت باہر تو دیکھ کے آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں ایسے یہ دنیا میں رہنا ہے نا، دنیا میں رہنا ہے تو یہ تو کچھ کرنا ہی پڑے گا. بھائی دنیا میں رہنا ہے تو جو تم دنیا میں رہتے ہوئے تم جماعت مسلمین میں آئے ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ بھی اسی دنیا میں تھے، انہوں نے کیا عمل نہیں کیا؟ کیا انہوں نے دنیا کے خاطر عمل چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، آپ کا عمل اتنا اچھا ہو کہ دنیا والے جو ہیں وہ دیکھ کے اپنی اصلاح کر لیں.
تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو، ہمارے بال جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں، انگریزی بال کٹے ہوئے نہ ہوں، پٹھے بال کٹے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بال جب بڑے ہوتے جو کندھوں تک ہوتے، صحیح مسلم میں ہے، اور کانوں تک ہوتے، چھوٹے کا جو کانوں تک یعنی اس کانوں تک، یہ آپ کی بالوں کی رکھنے کا طریقہ ہے۔ بیچ میں مانگ نکالیں سر کے، دل چاہتا آڑی وقت نکالو، شیطان کہتا نہیں، اور حدیث کہتی ہے ہاں بیچ میں مانگ نکالو، تو آپ کو کس کی پیروی کرنی ہوگی؟ سارے حدیث کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہی اس چیز کا قربانی کا مطلب ہے۔ تو قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو قربان کرنی ہوں گی، اپنے خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، پھر دیکھیں انشاءاللہ جماعت میں باہر آئے گی، آپ کا دل بھی باغ باغ رہے گا، پرواہ نہ ہوگی نہیں ہوگا آپ کہ کس وقت اللہ آپ کو بلاتا ہے آپ اللہ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل قوم عید ھذا عیدنا، صحیح بخاری کا الفاظ ہے۔ کس موقع پہ فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، کپڑا اوڑھ کے لیٹے ہوئے منہ ڈھک کے، دو لڑکیاں آتی ہیں نابالغ، اور وہ دف بجا کر جنگی گیت گاتی، جنگی۔ ہم لوگ جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگ مجاہد ہیں، ہمیں بچپن سے جہاد کا سبق دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں نازک مزاج نہیں ہونی چاہیے، ہم سخت دل ہونا چاہیے، سخت مزاج، سخت جسم ہونا چاہیے، جب بلایا جائے نکل کھڑے ہوں، پرواہی نہ ہو کہ ہمیں پیچھے کیا دیکھنا، ہمیں آگے دیکھنا ہے، آگے دیکھیں گے تو انشاءاللہ منزل ملے گی۔ تو وہ دب بجا کے گا رہی تھی جنگی بواسی گیت، یعنی جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو شہید ہو گئے جنگ کے موقع پر، ان کے کارنامے وہ بیان کر رہی تھی گا گا کر۔ اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں دب بجا رہی ہیں، گا رہی ہیں، تو انہوں نے مطلب ان کو کہا کہ ان کو ڈانٹا دونوں لڑکیوں کو۔ تو آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ فرمایا یا ابو بکر دعہما، چھوڑ دیں ان کو۔ پھر فرمایا آپ نے کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عید کے موقع پر اگر چھوٹی بچیاں ہمارے صحابہ کرام کے جو کارنامے ہیں وہ یاد کر کے اگر گھر میں سناتی ہیں آپ کو اور آپ سنتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے دل کے اندر یہ پیدا ہوگا کہ ہمارے یہ صحابہ ہیں، سلف و صالحین ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی۔ ہم بھی اسی طرح اپنے ذہن کو استوار کرتے ہوئے بڑے ہوں، آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر نہ ہو، انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا۔ تو لہٰذا اس پر آپ دھیان رکھیے۔ عید کا موقع ہے، وہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یوم النحر کا دن بتایا، جو قربانی کا دن ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں کرنے کے بعد علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی یومکم ھذا، جس طرح اس دن میں، اس مہینے میں، اس شہر کی حرمت تمہیں پیاری ہے، جس طرح تم اس دن کو حرمت دے رہے ہو، یوم النحر کے دن کو، اور اس شہر کو حرمت دے رہے ہو، اس مہینے کو حرمت دے رہے ہو، کہ مطلب مہینہ حرمت والا، اس میں تم جنگ نہیں کر سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، امن کا مہینے ہیں چاروں۔ اس مہینے میں جب تم یہ کام کرو گے تو ضرور تم اپنے بھائیوں کو بھی، کیونکہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرویں تمہارے اوپر اسی طرح ہی حرمت رکھتی ہیں، حرام ہیں، جیسے کہ اس شہر میں، اس دن میں، اس مہینے میں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ستلقون ربکم، تم ان قریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے، فیسألکم من اعمالکم، پھر تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اصل میں اعمال کے بارے میں پوچھنے کا جب باری آتی ہے تو روم کے کھڑے جاتے ہیں، کیونکہ ہم رات دن غلطیاں کرتے ہیں، ہر موقع میں ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور غلطیاں سرزد ہونے کی وجہ سے جب کبھی آتا کہ ہم سے اللہ پوچھے گا اور پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو ہم سے غلطی ہمیں ان سے کیا ہمیں درگزر کر دے اس سے۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، شہید ہونے کے قریب لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا آ کر، وہ کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، ابن عباس سے، کہتے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کون ہے یہ؟ جنتی آدمی ہے، جنتی آدمی ہیں، ثانی ہیں، اگر نبوت دوبارہ کسی کو ملتی تو عمر بن خطاب کو ملتی، ترمذی میں صحیح طرح سے۔
کیا کہتے ہیں وہ؟ اے اللہ جو ہم نے عمل وحی کے زمانے میں کیے ہیں اس عمل کے طفیل تو ہمیں چھوڑ دے، کامیاب کر دے. جو ہم نے وہی بند ہونے کے بعد عمل کیے ہیں اس میں ہم نے اچھے عمل بھی کیے ہیں اور برے عمل بھی کیے ہیں، اس میں تو ہمیں برابر ثابت چھوڑ دے. یہ دعا کیا کریں آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہاں آتے ہیں ہم میدان محشر میں، عید کے میدان کے اندر اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں اللہ قبول کر لے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ترجو بعدی کفارن ذلالن، کہ تم میرے بعد کہیں گمراہ مت ہو جانا، لذیبی آئے کفار کے لیے کافر نہ بن جانا. یذب رقاب بعضکم رقاب بعض، کہ بعض تمہاری بعض کی گردنیں اڑانے لگ جائیں. مطلب کیا ہے؟ تم ایک جماعت ہو، جماعت المسلمین ہو، تمہارا ایک امام ہے، امیر ہے، اس کی سرپرستی میں تمہیں کام کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہیں ہے. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھو کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، ایک جماعت بن کے رہنا جیسے کہ میں نے تمہیں سبق دیا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو، جن کو پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان سے جو پہنچاتے ہیں. مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آگے پہنچایا، اس کے بعد تابعین تھے انہوں نے ان سے لیا اور ان سے زیادہ انہوں نے محفوظ کیا، پھر ان سے تابع نے لیا ان سے زیادہ محفوظ کیا، اور پھر ائمہ نے لیا، محدثین نے، انہوں نے کتابیں درج کر ڈالی، کتابوں میں کتابیں لکھ ڈالی اور دین کو محفوظ کر دیا. یہ تھا آپ کا کہنا. پھر فرمایا آپ نے حل بلغتو الا حل بلغتو، خبردار ہو جاؤ میں نے تمہیں پہنچا دیا، خبردار ہو جاؤ میں نے تمہیں پہنچا دیا. تو لہذا عید کا دن ہے، اپنی قربانی جا کے کریے، کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ان اول ما نبدأ بہ فی یومنا ھذا، ہم اپنے اس دن میں سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ کیا کریں گے؟ ان نصلیہ، جو آپ نے کر لیا، نماز پڑھ لیا آپ نے. پھر کیا کریں گے؟ نرجع، پھر ہم لوٹ کے جائیں گے، فننہرا، اور قربانی کریں گے، اور پھر وہ قربانی کر کے اس کی گوشت بھی آپ کھائیں گے عمل کی حدیث صحیح سند کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر لوٹ کے جانا ہے، اور پھر قربانی کرنی ہے. اور قربانی میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ماشاء اللہ پڑھتے رہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے ہو یا اونٹ ہو 7 حصے اس میں ڈال سکتے ہیں آپ، نہیں 7 حصے ڈالیں گے آپ تو اس کی قربانی کریں، اور جن کے حصے ہیں ان کے حوالے کر دیں. ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جو مجبور ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، غریب ہیں، غریب مسلمین کو ان کے گھر پہ گوشت پہنچانا، ان کا خیال رکھنا بھی آپ کے ذمہ داری میں آتا ہی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے اجتماع میں فرمایا کرتے تھے تصدقو تصدقو تصدقو، کہ صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو. صدقہ دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس موقع پر صدقہ نکالنا یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے آپ کی. آپ کہیں گے یار اتنا پیسے خرچ کر دیا ہم نے جانوروں میں، اب صدقہ بھی دو. نہیں، بس جب پکار لگ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام میں تو وہ بس دینے ہوئے تیار ہو جایا کرتے تھے. پھر صدقہ نکالیے، یہ صدقہ بھی آپ کے لیے آپ سے گناہوں کے بچانے کا ضامن ہے. شرح سننا میں حسن سند سے قبر کی گرمی سے ہی بچاتا آپ کا صدقہ. آپ صدقہ نکال، پاک کمائی صدقہ ہے نا. فتقوا النار ولو بشق تمرۃ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے دیجیے آپ. کیا مشکل ہے؟ کھجور کا ٹکڑا مشکل ہے، مگر وہ کھجور کے ٹکڑے میں بھی وہ خلوص، وہ نیت، وہ پاکیزگی تقویٰ ہو کہ جب وہ آپ اس کو دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہے، اس کو پالتا رہے، بڑا کرتا رہے، اور بروز قیامت اس کو رکھے ترازو میں تو پلہ آپ کا جھک جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور جنت مل جائے گی. جنت کے حصول کے لیے ہم سب جمع ہیں، کوشش کریں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ان سے معاف فرما دے. ذرا صدقہ دے کے جائیے، اور جن صاحب نے زکوٰۃ ابھی تک نہ دی ہو وہ بھی زکوٰۃ جمع کرا دیں انشاءاللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوہاب، سبحان ربی الوہاب، سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد.
یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بے روزگار ان کو رزق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بے روزگار ان کو رزق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین بے روزگار ان کو رزق عطا فرما. یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات فتنوں کا شکار ہیں ان کو فتنوں سے بچا. یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات فتنوں کا شکار ہیں ان کو فتنوں سے بچا. یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات فتنوں کا شکار ہیں ان کو فتنوں سے بچا. یا اللہ جو مسلمین اور مسلمات پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے اپنی رحمت سے. اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے. یا اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے رب العالمین. اللہ جو لوگ ہمارے مسلمین ساتھی فوت ہو چکے ہیں خصوصاً مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی بخشش فرما دے. ان سب کی بخشش فرما دے. ان سب کی بخشش فرما دے میرے مولا. یا اللہ جماعت المسلمین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے. یا اللہ جماعت المسلمین کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دے. یا اللہ جماعت المسلمین کی تبلیغ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے. اللہ ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں ہمیں ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ناتواں ہیں ہم ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ناتواں ہیں ہمیں ہمت عطا فرما میرے مولا. ربنا هب لنا من ازواجنا رب اغفر لهم انك خير الراحمين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.